حکومت مرد آباد، بیٹیاں قیامت کے دن کہیں گی ابا مرد آباد، اماں مرد آباد، بیوی کہے گی شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو اور باپ کا ہاتھ پکڑے گی، جہنم میں ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جائے گی۔ یہ عورت سیانی ہے، اتنے سے گھر کو بنایا، 1000 روپیہ دیکھے گے، ٹھیک ہے 1000 روپیہ دیکھے گے، کمیٹیاں جوڑ 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 پکھا لائے گی اور سولر لے آئی، بڑی عقل مند ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع بیٹھا ہوا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے یارو مجھے ایک بات کا جواب دو، میں تمہارے سے سوال کروں مجھے اس کا جواب دو۔ یا رسول اللہ فرمائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ لوگ کہہ دیتے ماں عائشہ، لوگ کہہ دیتے ماں خدیجہ، لوگ کہتے ماں فاطمہ، کسی نے کوئی ہنر گنا دیا، کسی نے کوئی گن گا دیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اے میری گھر والی آج تیرے ابا نے عجیب سوال کر دیا اور پوچھ رہے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اماں جان نے ہنستے ہنستے جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کا جواب میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا بتا اس کا جواب تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور ساری زندگی کے اندر اپنے چہرے کو کسی غیر محرم کو نہ دکھایا ہو، نہ کسی کی نظر پڑی، نہ کسی کی نظر، نہ اس کی نظر کسی پر، بس اتنا کہنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا؟ عرض کرنے لگے میری بیوی حسین کی امی زینب کی اماں جان تیری بیٹی فاطمہ الزہرا نے دیا۔ ہجکیوں کے ساتھ رو رو کے فرمایا اے علی مجھے پتہ ہے یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے، فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم نے اکثر دیہاتوں میں، اب تو بھئی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ دن کہاں رات کہاں، پہلے دروازے پہ دودھ والا آیا کرتا تھا، پہلے دروازے پہ میرے عزیزوں کوئی بھی آیا کرتا تھا، اس کے آنے کا انداز اور تھا۔ جو ابا اس وقت بستر پہ، دادا پردادا لیٹے ہوئے، نانا جان لیٹے ہوئے، پوچھو بیٹیوں کے گھر محلے میں کیسے جایا کرتے تھے؟ پہلے دروازے پہ آیا کرتا تھا، کیسے؟ کون ہے؟ اندر لنگا، کون آیا ہے؟ باہر کی آواز کو پہچان کے کہا جاتا تھا تیرا چاچا آ گیا۔ ڈنڈا بجا بجا کے دروازے پہ آیا کرتے تھے، اوتیو کوئی اندر ہے؟ باہر اندر والے کہتے تھے تایا آ گیا، فلانے دا پیو آ گیا، ابا جی اندر لنگ آؤ۔ اللہ کی قسم لیٹی عورت بیٹھ جایا کرتی تھی، ننگے سر والی سر پہ دوپٹہ لے لیا کرتی تھی، سینہ جس کا کھلا ہوتا کب کرتے کا اپنے دوپٹے کا دامن سینے پہ ڈال لیتی تھی۔ لیکن میرے عزیزو اب تو اللہ ہی معاف فرمائے، جتنا جڑ جڑ کے بیٹھیں گے اتنے عزت دار لوگ ہوں گے۔ تیری میری شریعت کیا کہتی ہے، نبی کا دین کیا کہتا ہے، یہ شریعت پر آپ میں عمل کرتے ہیں، نبی کی شریعت کیا کہتی ہے؟ فرمایا بہن بالغ ہو جائے اور بھائی بھی بالغ ہو جائے، دونوں جوان ہو جائیں، خبردار دونوں کو ایک چرپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہن کمرے میں بیٹھی ہو اس بہن کے کمرے میں اکیلے بھائی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ چلو 18واں پارہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا دوسرے لوگوں سے اللہ کا مطالبہ ہی کوئی نہیں، اللہ جل شانہ دوسرے لوگوں سے بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اور لوگوں جنہوں نے مجھے مانا، میرے نبی پر ایمان لے کے آئے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، خبردار اپنا گھر ہو یا کسی غیر کا گھر ہو، پڑوسی کا گھر ہو، تائے چاچے کا گھر ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو اور جا کر اندر سلام نہ کرو، خبردار تمہیں اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی۔ یا تو دیور بھابی کے کمرے میں بڑا ہوا، بھابی جیٹھ کے کمرے میں بڑی ہوئی ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ کمیم پہ بھی معاف فرمائے، ہر کوئی حضور کی سنت سے دور ہو رہا ہے۔ بابا جی آپ کی بات کروں گا،
चिट्टी दाढ़ी वाले पगड़ी वाले बैठे हो, जिनके हाथ में सोटा तहमत पहन रखी है और कुर्ता पहन रखा है। पहले हर अनपढ़ और पढ़े लिखे में नबी की 6 सुन्नतें जिंदा थी। असा सोटी पकड़ना हुजूर की सुन्नत है, सर पर रुमाल बांधना हुजूर की सुन्नत है, उसके नीचे टोपी सर पे रखना नबी की सुन्नत है, चमड़े का ठंडा जूता पहनना नबी की सुन्नत है, तहमत बांधना नबी की सुन्नत है, चकोर दामन वाला कुर्ता पहनना नबी की सुन्नत है। पहले अल्लाह की कसम अनपढ़ सादे लोगों का जो लिबास हुआ करता था, वो लिबास पहनने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 सुन्नतें जिंदा हो जाती थी। हर बंदे को पता ही नहीं लगता था। इन 6 सुन्नतें जिंदा करने पर हर बंदे के नाम अमाल में रोजाना 600 शहीदों का सवाब लिख दिया जाता था। बाबा जी थे ना दादा बड़ा, दरवाजे में अपनी लाठी अटका दिया करते थे और खड़खड़ कर दिया करते थे, या खांसी करके खंगूरा मारा करते थे। और तियो अंदर है, अल्लाह की कसम उस वक्त के अंदर मेरे अजीजों, ये तितलियां, ये फूलों की झड़ियां, ये चमेली की फूलियां, ये फूल झड़ियां, ये चमेली के फूलों और कलियां, ये जल्दी जल्दी तार से दुपट्टा उठाकर सीने पे डाल लेती थी। बाबूजी आपको याद हो या ना याद हो, आपको याद करना चाहिए, जिस माँ का आपने दूध पिया वो आपको सूरज के दिन के उजाले में दूध नहीं पिलाती थी। पंखे तो नामो निशान नहीं था, पूरे घर के अंदर 1-2 हाथ वाले पंखे हुआ करते थे। अम्मा चौथे कमरे में जाया करती थी, अगर बरामदे में दूध पिलाया करती तो सास माँ कहती है अंदर बढ़ जा, तेरी ते गैरत ही खत्म हो गई। ये अंदर जाती, बोरियों वाला पर्दा डाल लेती, फिर बच्चे को लिटाकर अपनी चादर उस पर डाल लेती और फिर अपनी चादर के नीचे अपने दामन को डाल देती, फिर सीने से लगाती, चलो चलो यहाँ से हिंदुस्तान चलते हैं। एक वली कामिल बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला, यहाँ मुझे आपकी सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज में चाहिए। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला लेके वेड़े में चलते हैं। हिंदुस्तान की सरजमी है, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला 6 साल का है। हिंदुस्तान की सारी औरतें बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के घर में आके बैठ गई। कहने लगी नी फरीद दी अम्मा सानू पुजारता ना बुझवाई, नी फरीद दी अम्मा जी सानू सच्ची सच्ची गल ना दस दी, हम तेरे से खरी खरी बातें करने आए हैं। अम्मा जान ने पूछा क्या बात है? क्या बात है? जिस चक्की से आटा तेरे घर में आता है उसी चक्की से आटा हमारे घर में आता है। जिस दुकान से सब्जी तरकारी तेरे घर में आती है उसी दुकान से सब्जी तरकारी हमारे घर में आती है। लेकिन समझ नहीं आता, हमारे रोटी खाकर गुल्ली डंडा खेलते हैं और तेरा खाना खाकर जब निगाह डालो उसके होंठ हिल रहे होते हैं, काली कमली वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है। बता बता कित्थों फरीद नु खवानी है, कित्थों फरीद नु प्यानी है। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अम्मा जान ज़ारो कतार रोने लग गई। कहने लगी इसमें फरीद का तो रत्ती बराबर कमाल कोई नहीं, इसमें तो सारे का सारा मेरा कमाल है। जब से फरीद मेरी कोख में आया उससे लेकर गोद तक विलादत तक 9 महीने मैंने इसे अल्लाह का कुरान सुनाया। जब दुनिया में आ गया मैं हालत नापाकी में चली गई। जब मुझे अय्याम माहवारी आया करती थी उन दिनों के अंदर भी मैंने कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। जब मैं सीने से लगाया करती थी, सीने से दूध पिलाया करती थी और इसके कान में दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया करती थी। जवानी में नतीजा ये निकला, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने इसे इंसान बना दिया, दूध की बरकत से अल्लाह ने इसे इंसान बना दिया और दुरूद शरीफ सुनने की वजह से अल्लाह ने इसे वली रहमान बना दिया। आप घर जाना, अगर तुम्हारे घर के अंदर छोटे छोटे नन्हे मुजाहिद हैं, अगर आपकी बीवी अपने बच्चे को फीड कराए जरा उसे देखना, उसके चेहरे की कैफियत, उसे पंखे की परवाह कोई नहीं होती। थोड़ा सा वक्त दूंगा और तवज्जो तलबात, उसे पंखे की परवाह, उसे हवा की परवाह नहीं होती। जब दूध पिला रही होती है तो अचानक देख के हंसने लग जाती है, कभी अचानक देख के रूट मूड ऑफ हो जाता है और यूं चेहरा देखकर आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। पास वाली बाजी रोई क्यों है, पता नहीं बड्डा होके की करेगा, पता नहीं नसीब कसना दे होंगे, अल्लाह मेरी उम्र औलाद है, पता नहीं की करेगा। अल्लाह अकबर हंस हंस के कहती है मानू चूड़ियां बना के दवेगा, मानू हज करावेगा, मानू वड्डी सारी गड्डी लेके देगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अम्मा जान की गोद में लेटे
لیٹے ہوئے اما دودھ پلا رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ رہی ہے. کہا ہوگا بیٹے یہ دودھ تجھے پلا رہی ہوں، بڑا ہو کے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا. اور فطرتی عمل ہے، جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو بچہ کبھی ماں کے ساتھ دودھ پیتا ماں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی ماں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہنس کے دکھایا ہوگا اور کہا ہوگا اماں پرواہ نہ کر، تیرے دودھ پلانے والی گود کا احسان میں نہیں بھولوں گا. اماں نے کہا بیٹے بتا پھر کیا کرے گا. کہا اماں جان تو نے مجھے دودھ پلایا، گود میں قرآن سنایا، اماں جان دودھ کا حق ادا کروں گا. جس قرآن کو اماں تو نے مجھے گود میں لٹا کے سنایا، اس قرآن کو کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے سناؤں گا. مولانا حبیب الرحمن صدیقی صاحب میں 5 دن کربلا کے میدان میں رہا، بالکل قریب ہوٹل تھا. حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری میرے ساتھ تھے. ٹانگ سیدھی کرنا تھوڑا. حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری اللہ دامت ففیوضہ ہمارے ساتھ تھے، جزاک اللہ. اکابرین ہمارے ساتھ تھے. بار بار نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی، ادھر عباس کی قبر تھی، ادھر حسین کی قبر ہے، اور درمیان میں جہاں حسین حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ایک قبہ سا بنا ہوا ہے. بار بار دل میں خیال آتا حسین پاکستان میں تیرے نام پر سیاست کی جاتی ہے، کوئی 20,000 لیتا، کوئی 10 لاکھ لیتا ہے. عبدالحنان بھی تیرے نام پر سیاست کرتا ہے. دنیا کہتی نہ جینا یزید کو برا نہ کو، دنیا کہتی نہ جینا حسین کو اچھا نہ کو. الیاذ باللہ من ذالک. رب اکبر کی قسم ہے میں اپنا اور مولانا شمس الرحمان حبیب الرحمان صاحب کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں. ہمیں 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ موت آ جائے، پھر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، ہمارے سے پوچھا جائے گا حسین کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، یزید کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے. اللہ کی قسم ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی بولیں گی یزید مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. یہ جو موبائلوں پہ چل رہی ہے چلنے دو، ہمیں اس سے کیا لینا، اب تو اپنے نظریے کے مکلف ہیں. میں نے کہا حسینہ، میں نے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا حسین اللہ مجھے بھی کلیاں والا کے اندر لے کے جائے گا. حسین تیرے عاشق مجھے سامنے نظر آئیں گے، جب تیرا نام لوں گا تیرے عاشقوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی. حسین بتا سیاست کرنے آیا تھا، حسین بتا کرسی لینے آیا تھا. آواز آئی عبدالحنان بے وقوفی کی بات نہ کر، بیٹے کو نواسے کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، اماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور ماں کو دادی نانیوں کو اللہ اکبر جنت کی عورتوں کا سردار بنایا. اللہ غنی. اور میرے نانے کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہے. ہمیں کرسی کا لالچ کیا کرنا، ہمیں تو جنت کی سرداری مل گئی. میں نے کہا حسین پھر بتا لینے کیا آئے تھے، کیا چھوڑا اور کیا لے کے گئے. آواز ہے عبدالحنان جو آخری علی اصغر بھی اللہ کے رستے میں قبول ہو گیا. لولوحان پڑا تھا، علی اکبر جیسا جوان بھی پڑا تھا، قاسم بھائی حسن کا بیٹا بھی لیٹا تھا، زینب کی اولاد میرے بھانجے بھی لیٹے تھے، میرے 5 بھائی کٹ چکے تھے. میں نے خیمے میں دیکھا، میں نے کہا کون ہے؟ کفیزہ خیمے میں، شابانو خیمے میں، سکینہ خیمے میں، اور زینب اکیلی خیمے میں. میں نے کہا بہنا اللہ اکبر، دنیا تیرے سے پوچھے گی حسین لینے کیا آیا تھا، کیا دے کے چلا گیا. اگر بہنا تیرے ساتھ یہ کوفے والوں نے کچھ کیا تو میں دنیا کو کیا بتاؤں گا. بہن کیا بچاتے بچاتے دنیا سے چلی گئی. رب اکبر کی قسم ہے کانوں میں آواز محسوس ہوئی. عبدالحنان جا کر کلیا والا میں کہہ دینا خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. رب اکبر کی قسم ہے زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، حسین نے کربلا میں سجدہ بچا دیا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا حضرت فضل الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادوں کا فقیر کا عقیدہ یہ. اور آپ بھی اللہ اکبر، اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہو تو بلند آواز سے بعد میں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا. رب اکبر کی قسم ہے ہمارا ایمان ہے زینب تیرے جیسا پردہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، اور حسین تیرے جیسا سجدہ بھی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. چھوڑ دو جھگڑے، ان کے نام پر میرے دوستو سیاست نہ کرنا. چھوٹی سی عمر ہے نا حسین کی،
5.5 سال کی عمر ہے، 5.5 سال کی عمر میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے. چھوٹی عمر ہے، ننے پھول کے ننی کلیاں پتیاں پکڑی، ہاتھوں کو پکڑا. حسین ذرا میرے قریب آ جا، اپنے پیروں کی پشت پہ کھڑا کیا. حسین ذرا اور اوپر آ جا، اپنے گھٹنوں پہ کھڑا کیا. حسین ذرا اور اوپر آ جا، اپنے سینے پہ کھڑا، پیٹ پہ کھڑا کر لیا. حسین ذرا اوپر آ جا، اپنے سینے پہ کھڑا کر لیا. یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ جبرائیل یاسین والقرآن الحکیم کا تحفہ لے کے آیا. یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ الرحمن علم القرآن جبرائیل لے کے آیا. یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ علم نشرح لک صدرک. یہ وہی سینہ ہے جس پر والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ کیسا سینہ تھا اور سینے والا کون تھا؟ سننا میرے عزیزو، اگر جملہ پسند آئے، بات پسند آئے تو ضرور سبحان اللہ کہنا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زوا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا رہبر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا رونابی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو اللہ اکبر، یعنی قیامت تک مدینہ کی سرزمین کو رحمتوں کا برکز بنانے والا محمد آ گیا. ان پر بحث، ان کے حال پر بحث. یہ تو چیپٹر کلوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سوال پہ کر دیا تھا. یہ تو باب ہی بند کر دیا تھا اور کہا تھا خبردار اس بات کو نہ کھولنا. چیپٹر عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کی مراد آپ کی دعا کلوز کر کے جا رہا ہے، یہ کتاب بند کر کے جا رہا ہے. خبردار اس کتاب کو کبھی نہ کھولنا. جب بیٹے عبداللہ بن عمر نے ان شہزادوں کے بارے میں باپ سے کہا تھا ابا جان کیا بات ہے، یہ بدر میں نہیں گئے، میں حضور کے ساتھ بدر میں گیا، میں غزوات میں آمنہ کے لال کے ساتھ قدموں میں پیچھے شامل ہوا، لیکن ان کو 1000 وظیفہ ملا، مجھے 500 کیوں ملا؟ ان کو 1000 درہم ملا، مجھے 500 کیوں ملا؟ جناب عمر نے یوں کر کے دیکھا، عمر کی آنکھ شیر کی آنکھ سے زیادہ تھی. آپ نے دیکھا آنکھوں میں لالی آ گئی، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو آئے. فرمایا بیٹا ان کا مقابلہ کرتا ہے، خبردار آج کے بعد ان کا مقابلہ کرنا. ان کے ابا جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی بہنا جیسی تیری بہن کوئی نہیں، اس کے بھیا جیسا تیرا بھیا کوئی نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں، اس کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں. تجھے نہیں پتا اللہ اکبر اس کا بھائی کون ہے؟ اس کا بھائی حسن مجتبی ہے، اس کی بہن زینب زہرا ہے، اس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اس کا ابا علی المرتضی ہے، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ. او میرے بچے تجھے پتا نہیں اس کا نانا محمد الرسول اللہ. ان کی برابری نہ کرنا. آج ہمارے پر انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ حسین کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. ہمارے تو پیر عمر نے یہ کتاب کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا ہے بھائی. میرے محترم دوستو بزرگوں، لیکن یہاں اپنے اکابر کا عقیدہ ضرور بیان کر کے جاؤں گا ورنہ 2 نمبری ہو جائے گی. حبیب اللہ صاحب کہاں موجود ہیں یہاں پہ؟ آپ کی میں دعائیں بھی چاہتا ہوں، سرپرستی بھی چاہتا ہوں. کائنات کے اندر ایک عورت ایسی آئی ہے جسے ہمارے سر کے تاج اوپر بیٹھتی نیچے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا،
पुल सराज से सबको गुजारा जाएगा, अल्लाह के सामने से सबको गुजारा जाएगा। नबी भी गुजरेंगे, पीर वली गौस कुतुब अब्दाल भी गुजरेंगे, तेरी मेरी वो माएँ जिनको कुरान कहता है या निसा नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, जिनको अल्लाह का कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम। रब्बे अकबर की कसम है, वो माएँ भी अल्लाह के सामने से गुजरेंगी, लेकिन जब बारी खतून जन्नत की आएगी, फातिमा ज़हरा की आएगी, ततहीर की चादर वाली की आएगी, अल्लाह अकबर हुसैन की अम्मा की आएगी, करबला के शाह सवार की आएगी, नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाने वाले की माँ की आएगी, तलवारों के साए में सजदा करने वाले कुरान के बेटे की माँ की बारी आएगी। पता है मेरे अजीजों, अर्श अजीम की तरफ से ऐलान लगे आएगा, या माशरल अंबिया वल औलिया, ए मेरे नबियों, इब्राहिम खलीलुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, नूह नजीउल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ओ वलियों के सरदार पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बाबा फरीदुद्दीन गश, बाबल हक ज़करिया मुल्तानी, मईदुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ए मेरे नबियों, ए मेरे वलियों, सारे के सारे अपनी निगाहों को नीचा कर लो, क्योंकि पुल सराज से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। मौला ईमानदारी से मैं आपका वोट मांग रहा हूँ, वोट क्या आपका अकीदा मांग रहा हूँ। जिसके पर्दे को अल्लाह नबियों की निगाह से बचाए, उसकी बेटियों को अल्लाह करबला में कैसे रुला सकता है, बेटियों के पर्दों को कैसे उजाड़ सकता है। और खबरदार, और खबरदार, खबरदार इन पर सियासत न करना, खबरदार इनके नामों को कैश न कराना, खबरदार करबला की जिंदगी को कैश न कराना। तो आज कहते हैं जीता कौन है, तो आज कहते हैं हारा कौन है। ये तो फैसला 1400 साल पहले हो गया था, जब किसी हड़ामड़ी की औलाद ने, किसी कंजरी की औलाद ने आले रसूल के लूटे पिटे काफले को, हुसैन की इज्जतदार साहबजादियों, घरवालियों को, घरवाली बहनों को देख के कहा था, हा मजे आ गए, वड्डे सदारता रहना है सी, हुकूमता करना है सी, कुर्सियां लेना है सी, मौजा कर लिया ना, ले लिया कुर्सियां, मजे आ गए। अम्मा जैनब की आंख में आंसू आ गए, का ज़ैनुल आबिदीन का जी फुप्पी अम्मा का बेटे मुझे यहाँ जवाब देने दे, अगर यहाँ जवाब ना दिया तो दुनिया हुसैन पे उंगली उठाती रहेगी, इसके किरदार पे उंगली उठाती रहेगी। इतने में मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, शाम के बाजारों में अजान की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कह दो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब खत्मे नबूवत के ताज वाले का नाम आया, जब के सारे बंधन टूट गए, ज़ैनुल आबिदीन की अखियां बरसने लगी। हाय हाय ज़ैनुल आबिदीन, तेरी औलाद के क्या कहने, ज़ैनुल आबिदीन का बेटा इमाम जाफर सादिक है। अल्लाह अकबर, तुम इमाम जाफिर को सामने कर कर इनकी किताबों से सिद्दीक को माज़अल्लाह काफिर करार देते हो, इनकी किताबों को कहते हो कि उन्होंने उमर को ये लिख दिया। रब्बे अकबर की कसम नहीं, अल्लाह की कसम, आले रसूल का खानदान, ए बतूल के औलाद जितनी साहबा की इज्जत करती थी, इतनी इज्जत कोई करता ही नहीं था। यकीन जानो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इमाम जाफर सादिक मेरे अजीजों मस्जिद के अंदर बैठा रो रहा है। किसने रोने की वजह पूछी, अल्लाह अकबर, हम मेजबानी का हक अदा ही ना कर सके। किसने का मेहमान आए थे क्या पानी नहीं पूछा, किसने का मेहमान आए थे क्या खाना नहीं पूछा, खानाने की उम्मत का हक अदा नहीं कर सके। मेजबान थे, मेहमान मेजबानी ना कर सके। क्या मेजबानी का हम मेजबान थे, नाने की उम्मत मेहमान थी। अल्लाह अकबर, आज नाने की उम्मत बगैर कलमे से दुनिया से जा रही है। हमें अल्लाह अकबर, हमारे से मेजबानी का हक अदा नहीं हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब हुसैन कटे थे और आले रसूल करबला के मैदान में बतूल के बेटे पड़े थे, तो ज़ैनब झोली फैला के कह रही थी, अल्लाह यही बचा था, कुर्बानी कबूल फरमा। जब नाने मोहम्मद का नाम आया, ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहो मेरे पुत्रा, मैं तेरे कान में कहूं, मेरी आवाज भी गैरत वाली, मेरा पर्दा भी गैरत वाला, मेरे कदम के नीचे, जूते के नीचे जो मट्टी वो भी हया वाली। मैं नहीं कहूंगी, तेरे कान में मैं सुनाऊंगी और तू सारे कूफे और शामियों को सुना। महल्ला तेरा,
علاقہ تیرا، گلی تیری، مسجد تیری، مسجد کا مینار تیرا، مینار کے سائے میں، گنبد مناز مینار کے سائے میں اذان دینے والا منبر تیرا، علاقہ تیرا، صوبہ تیرا، شہر تیرا، ملک تیرا۔ سن ہمیں کہتا ہے ہار گئے، اذان میں سن کس کے نانے کا نام آیا۔ اگر آج اذان میں تیرے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے، تم جیت گئے۔ اگر کربلا میں جانے گردنیں کٹانے کے بعد آج بھی ہمارے نانے کا نام اذانوں میں گونجتا ہے، پھر او کربلا والو، او کوفے والو، تو عقل کے اندھو اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یزید ہار گئے اور قیامت کی صبح تک محمد کا گھرانہ جیت گیا۔ آج آدمی رو رہے اللہ اکبر چادر اجڑ گئی، کوئی کہہ رہا قاسم کو اللہ اکبر مہندی اجڑ گئی۔ معاف کرنا، اپنے نظریات پہ آپ ڈٹے رہیں، لیکن فقیر کی بات کو تعصب میں نہیں، عداوت میں نہیں، جھگڑے میں نہیں سننی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوئی کہتا بیویوں کے پردے لٹ گئے، اللہ کی قسم یہ میں تو کہتا ہوں میرے لاڈ لو، اپنے کانوں کو وضو کے ساتھ مسح کے ساتھ غسل دیا کرو، اور اپنے چہرے کو اپنے پانی اپنے منہ کو کلی سے وضو کلی کر کے وضو کر کے ان پاک ہستیوں کا، زینب کا، رقیہ کا، ام کلثوم کا، بی بی فاطمہ کا، سلیمان فارسی کا، حسن حسین کا، شہبانوں کا، ام فدہ کا، سکینہ کا نام وضو سے لیا کرو۔ تمہیں پتہ ہے یہ وہ بابرکت نام ہے جن ناموں پر اللہ کے عرش سے رحمتیں جھوم جھوم کے آئی ہیں، ان کی ماؤں پر اللہ کا سلام آیا ہے، ان کے نانے کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ غلام بن کے آیا ہے۔ تجھے پتہ ہے ماں دنیا سے چلی جائے ابا دلاسا دے گا، ابا دنیا سے چلے گئے تایا دلاسا دے گا، تایا دنیا سے چلے گئے چاچا دلاسا دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سونے محمد کی اماں دنیا سے چلی گئی، سونے لجپال نبی کا ابا دنیا سے چلا گیا، سونے لجپال نبی کا دادا دنیا سے چلا گیا۔ شاہ سوار اللہ اکبر، جنت کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار کا دادا اور دنیا سے چلا گیا، چاچا ابو طالب دنیا سے چلا گیا۔ آپ کے ساتھ محبتیں نبھانے والی، آپ کے ساتھ وفائیں نبھانے والی خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی۔ پاک پیغمبر نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نماز پڑھاتے تنہائی خلوت میں رونے لگ جاتے، کبھی خدیجہ کو یاد کر کے روتے، کبھی چاچے کو یاد کر کے روتے، کبھی ماں کے چہرے کا نظارہ آنکھوں میں آ جاتا، کبھی باپ کو یاد کر کے روتے۔ محبوبہ اللہ اکبر، جب دیکھا عرش عظیم کے مالک نے جبرائیل علیہ السلام کو جلدی بھیجا، جبرائیل کہیں سٹاپ نہ کرنا، محبوب کی آنکھ سے آنسو نکل کر ابھی رخسار پہ نہ گرے، جلدی جا کے پیغام دیا۔ بھائی تسلی دینے والا نہیں ہے، اس کی بہن ہی نہیں جو اسے تسلی دے۔ لوگ تو اسے پتھر مارتے ہیں، ہر گلی سے ہر بازار سے گزرتا ہے، لوگ تو اسے تانے دیتے ہیں، لوگ تو اسے مزمم کہتے ہیں، لوگ تو اسے کاہن کہتے ہیں، لوگ تو اسے مجنون کہتے ہیں۔ اللہ سا یا ساتوں آسمان، یا اللہ سدرۃ المنتہا، یا اللہ اتنی مسافت کیسے کروں؟ فرمایا جتنی دیر میں بجلی کی چمکتی ہے اس سے بھی تیز رفتاری میں چلا جا، میرے محبوب کا آنسو رخسار پہ نہ گرے۔ جا کے ہاتھ باندھ کے کہہ دے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے محبوبہ، دنیا تسلی دینے کے لیے لوگوں کے دروازے پر آتی ہے، میں تیرے غم کو تسلی دینے کے لیے تجھے عرش معلیٰ پر بلا رہا ہوں۔ یہاں تو سوچ سمجھ کر زبان کھولنی چاہیے، یہاں تو سوچ سمجھ کر نام لینا چاہیے۔ تیرے محبوب پہ انگلی اٹھے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے محبوب کی کوئی بے کرامی کرے، خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ ولی ہو، خبردار۔ یہ تو نبی کی شان، لوگ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے۔ اگر شمس الرحمان صاحب اگر اتنا سا وقت ہو تو تھوڑا سا اللہ کے ولی کی شان سنا دوں، ہے تھوڑا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایمان والے کی نگاہ، مومن کی نگاہ سے بچنا، مومن کی فرات جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت بہلول دانا، مولانا میں بغداد میں کئی گھنٹے بہلول دانا کی قبر پہ بیٹھ کے آیا،
اور وہاں دانائی حکمت کے کافی نظارے لکھے ہوئے تھے. بہلول دانا بزرگ تھے، بڑے مجذوب تھے. راستے سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک مٹھائی نکالنے والے نے حضرت بابا بزرگو برکت پا جاؤ، مٹھائی دی ڈلیاں کھا جاؤ. آپ نے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں ڈالا، چل دیے. ایک عاشق معشوق روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت بہلول دانہ چل رہے تھے، راستے میں یہ گارا کیچڑ آ گیا. وہ تو اللہ 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 کو پہچان گئے، اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے. جب گئے تو کیچڑ میں پاؤں آ گیا اور زور سے پاؤں رکھا گیا. کیچڑ سے اس کے کچھ قطرے اٹھے اور ان عاشق اور معشوق کے کپڑوں پہ گر گئے. ان قطروں سے، ان چھینٹوں سے اس کی معشوقہ کا دامن گندا ہو گیا. عاشق آگے بڑھا. لوگ کی کہندے ہو سکتا ہے آج ہوندہ نہیں ہے. معشوقہ لئی باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، کنبہ چھوڑ. اب بھی تو ہے کہ نہیں، کورٹ میرج ہے. اور اتنی بڑی یہ بلوچستان کے اندر جو اتنا بڑا، میں تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے. بیٹی کو 14 جماعت پڑھائی، بیاہ اس سے دیا جسے بھینس کا دودھ بھی نکالنا نہیں آتا. کم از کم عقل تو پکڑو. بیٹی کو پڑھایا کیوں تھا؟ بیٹی عالمہ بنائی اور اس کے ساتھ بیاہ دیا جس نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا. معیار دیکھو. یہ 2025 ہے، یہ 1970 اور 47 کی شادیاں نہیں ہیں. بندہ کھیتاں پٹھے وڑدا پیا، اوراں مولوی صاحب پڑھاؤ جی، قبول کیتا جا پٹھے وڑ. ہاں اب تو دولہے کا جوڑا ہی 1.25 لاکھ روپے کا مولنا آتا ہے. دلہن بھی گھونگٹ نہیں اٹھاتی. وہ کہتی پہلے میں نے کی دیں گا 10 میرے نال نہ بھی میرے منجے تھے پہلے 10 میں سونی مما سونی تو ابا سونا تو اے مقابلے لے کے آویں دا نہیں. قسم دے ہاتھ پھڑ میرا، پھر چل اما ابا چھڑتے چلیے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بابا جی یہ ہلتا ہوا، یہ تھوک گر رہا ہے، یہ کپڑوں پہ رال گر، یہ ہلتے جا. کیا ہوا؟ میں ایک بابے نو روک لیا بوئے دے کول. اما بیٹھی پکھا جل رہی تھی، اسے یہ نہیں پتا ڈنڈی سے پکڑنا ہے کہ سیدھا. پانی پی رہی تھی، نیچے گر رہا تھا. میں کہ اما جی ابا جی ہویا کی اے ٹالی تھلے درختہ تھلے بہ کے تو فیصلے کر دے سی. حکے دی نڑیاں کر کے کمدی سی، ساری دنیا پیندی سی. کیا ہو گیا؟ بابا جی نے روتے ہوئے ایک جملہ کا اما نے جواب دے دیا. کیا کہنے لگے؟ پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. آئے گا کوئی آ کے ہمیں بھی قبرستان پہنچا جائے گا. نانا میرے ویرا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میرے نال گل کر ادب دے نال گل کریں، برا نال گل کر ادب دے نال گل کریں، ویر نال گل کر ادب دے نال گل کریں. لیکن خبردار ماں باپ سے باتیں کرتے ہوئے 9 باتوں کا خیال کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے لے کے ربکم عَالَمُ بِمَا نُفُوسِکُم، ان 3 آیتوں میں اللہ نے قانون بتائے. خبردار ابا نمازی ہو، ابا بے نمازی ہو، خبردار اماں جیسی کیسی ہو، خبردار ان سے باتیں کرتے ہوئے 9 چیزوں کا خیال کرنا. 4 بڑی بڑی چیزیں بتا رہا ہوں. فرمایا خبردار باپ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا نہیں ہونا. خبردار باپ کو آنکھ کی گھوری ڈال کے نہیں دیکھنا. ابا کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا. ابا جان کے سامنے سخت لفظ نہیں کہنا. خبردار سینہ تان کر، کندھے مٹکا مٹکا کر، آنکھ کی گھوری کر کر تلخ جواب دے کر اگر تو مجھے تلخ جواب آنکھ کی گھوری ڈالتا نظر آیا تو میں بے نیاز ذات ہوں. مجھے کبریائی کی قسم ہے میں تجھے جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈالوں گا، قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا. بہلول کپڑے معشوقہ کے خراب ہوئے، انہیں نہیں ویکھیا بندہ ہے جن ہے شیطان ہے، انہیں نہیں ویکھیا کون ہے، انسانی ہے جنات ہے فرشتہ ہے. آگے بڑھو. اپنی معشوقہ کے عشق میں زوردار تھپڑ بہلول کے منہ پہ مارا. ہائے یہ کیا ہوا؟ آسمان کی طرف دیکھے، آنکھ میں آنسو آئے، پھر ہنسنے لگ گئے. ہاتھ رکھ، واہ مولا کتھے جلیبیاں کھوانا، کتھے تھپڑ پوانا ہے مولا، تیری شان دے رنگ ہی نرالے. جب 2 قدم آگے گئے تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی.
मुड़ के देखा, जिसने मुंह पे थप्पड़ मारा था वो जमीन पे करवटें बदल रहा है। हाय मर गया मर गया मर गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आखिरी बातों में जुमला दे के जाऊंगा, इंशाअल्लाह रात ख्वाब में भी आपको मजा आएगा कि वली होता कौन है। वली घरों की इज्जत लूटने वाला नहीं होता, वली औरतों से झप्पी डालने वाला नहीं होता, वली मेरे अजीजों बेनमाजी नहीं होता, वली मेरे अजीजों पीथल्लाते मिले अल्लाह नहीं होता, वली मेरे अजीजों तेरी मेरी बेटियों को नहीं नचाता, वली मेरे अजीजों नमाज मदीने में नहीं बल्कि आपके कलियां वाला के अंदर पड़ता है। बहलोल वली था। रब अकबर की कसम, कौन बहलोल? अल्लाह अकबर। थप्पड़ बहलोल को लगा, फरियाद आसमानों पे गई, अल्लाह ने नकद नतीजा दे दिया। पीछे मेरे अजीजों जिसने थप्पड़ मारा था वो बड़ा रो रहा था, उसकी मशूक अब्बा बे हो पैरा थे, खबरदार पीछे हट जाओ, गैर महरम में मुझे हाथ ना लगाना। कब बे हो केड़ी बददुआ दी है, अल्लाह दी सो में माफी मंगनी। बाबा जी बददुआ वापस रह लो। बेटी की तरफ देख के फरमाया, बीबी मैं बददुआ तो जानता ही नहीं, वलियों के पास तो बददुआ नहीं दुआ हुआ करती है। उन्हें क्या बुजुर्गो फिर वेखो ते सही होया कि कहंदे मैनू ते नहीं पता। कहने लगी पता करो, कहने लगे पूछ के दसना। यूं आसमान की तरफ निगाह उठाई, हाय आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे हाँ मैनू पता लग गया, एक यार तेरा है एक यार मेरा है। तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मार दिया। मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज वादा करके जाओ जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारेंगे को इंशाअल्लाह। आमना के लाल की ताबेदारी में गुजारेंगे को इंशाअल्लाह। आज हुजूर की सुन्नत एक तो जिंदा कर दो, बाकी सारी सुन्नतें जिंदा करनी है। पहली, नबी अलैहिस्सलाम आप सर के बाल कटवाते हैं, चाचा आके दरख्तों के साए में बैठ जाता है, पुत्र की दादे बनावा, कहंदा अगे छड़ दे पीछे बढ़ दे, अगे कर दे। अम्मा कहंदी फौजी कट बना, कहंदा कोलर लेके आ, कोलर। इनका सुन्नत से ताल्लुक कोई नहीं। हुजूर के उम्मतियों, सुन्नत तरीके से तुम्हें बाल बताऊं। मेरे नबी ने 3 तरीके से बाल रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, छोटे बड़े नहीं हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलक मुबारक यानी गंज मुबारक, पुख्तिन मुबारक कराया करते, गंज मुबारक कराया करते। या अल्लाह के नबी की जुल्फे मुबारक हुआ करती, कभी कानों की लो तक, कभी कंधे तक। ये फौजी कट, ये आगे बाहर रखना, ये तेरा मेरा तरीका, आमना के लाल का तरीका कोई नहीं। तीनों तरफ से बाल बराबर करना, या हलक मुबारक कराना, अल्लाह अकबर, ये जुल्फे रखना। मेरे अजीजों, हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, आपने मना फरमाया। आपने फरमाया आगे के बाल माथे पे मत डालो। आगे ऊपर क्या आपने फरमाया, सर के बाल ऊपर की तरफ करो और दाढ़ी के बाल नीचे तक की तरफ करो। एक मजूसी हुजूर की खिदमत में आया, बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी मुंड था, आपकी खिदमत में आया। आपने फरमाया ये क्या हालत बना रखी है? कहने लगा ये मेरे आका किसरा का तरीका है। नबूवत की अखियों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मूछें मुड़वाना और दाढ़ी बढ़ाना, मूछें रखना और दाढ़ी कटाना तेरे आका किसरा का तरीका, और मूछें मुड़वा कर दाढ़ी बढ़ाना सारे नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। मेरे मोहतरम, मैं तुम्हें नहीं कहता चिल्ला लगाओ, लगाना चाहिए, मैं नहीं कहता 4 महीने लगाओ, लगाने चाहिए, लेकिन आज बताओ सुन्नत के मुताबिक आज के बाद अपनी कटिंग कौन कराएगा? कोई इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। दाढ़ी भी रखोगे इंशाअल्लाह ताला। आपके यहाँ गंदम इकट्ठी होती है, जब गंदम की कटाई होती है सारे दाने बेचते हो कि कुछ घर भी रखते हो? रखते हैं घर, कोई 50 मन, कोई 40, कोई 30 जितनी जरूरत होवे। फिर ये माइयां नीम के पत्ते पहले ड्रम को धोती हैं, फिर नीम के पत्ते रख देती हैं। कोई कीड़े मार गोलियां लेके आता है, छोटे बच्चों को दुकानदार नहीं देता, बड़ा जाते हैं सिफारिश। 2 बोरियां, पूरे 40 मन के भड़ोले में 2 गंदम की 2 गोलियां, एक थल्ले के दरमियान। कहते फिक्र कोई नहीं, कीड़ा कोई नहीं आएगा। मैंने कहा मियां तेरा नजरिया तुझे मुबारक, मेरा नजरिया मुझे मुबारक। कहते वो कैसे? मैंने कहा 2 गोलियां कीड़े मार गंदम की, तू गंदम के भड़ोले में रख दे, कीड़ा नहीं आता। अपने चेहरे पर ये 4 बाल सुन्नत के सजा के ले जा। अगर 2 गोलियों से कीड़ा नहीं आता तो अल्लाह की कसम सुन्नत की बरकत से कब्र में कीड़ा भी कोई नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से आप दाढ़ी चेहरे पर सजाओ, अल्लाह की कसम कफन भी महफूज रहेगा, वजूद भी महफूज रहेगा।
چہرے پہ داڑھی لے کے گئے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو پہچان ہو جائے گی حضور کا غلام بن کے آیا. میرے محترم دوستو بزرگو اپنے گھر سے نکلو لا الہ الا اللہ پڑھتے نکلو, دکان پہ بیٹھو درود شریف پڑھتے رہو, کھیتوں میں ہل چلاؤ پانی دو, استغفار پڑھتے اپنے گھر کے اندر آؤ. آج نہیں تو کل میں نے بھی مرنا ہے, بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں. اسی مسجد کے سپیکر پہ اعلان ہوگا حضرات ہنجرا دا جنازہ, حضرات پٹھانا دا جنازہ, حضرات اوانا دا جنازہ. اگر ان درختوں کی چھاؤں میں, ان دیواروں کے سائے میں, ان دیواروں کے اوٹ میں اگر تم کلمہ درود شریف پڑھتے گئے تو آواز آئے گی پٹھان اوان کا جنازہ جا رہا ہے. یہ درخت کے پتے بولیں گے, یہ مٹی یہ دیواریں کہیں گی او بے وقوفا اوان پٹھان نہیں جا رہا بلکہ یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے. میرے محترم دوستو بزرگو ذاکرین میں شامل ہو جائیں, ہر وقت اللہ کا ذکر کریں. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ بول کے پڑھیں. آج بولنے آج اپنی زبان کو, جس پیٹ کے اندر زبان سے طرف اللہ کی غذا اندر گئی اس زبان سے آج اللہ کا ذکر کرے. پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.